بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ پہلے ہی آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے دھرنا مارنا۔ مطلب یہ ہے کہ معتکف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور کہہ رہا ہو کہ یا رب العزت، جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ شعب الایمان میں یہ روایت ہے، یہ روایت شعب الایمان میں موجود ہے۔ اعتکاف کی تعریف کیا ہے کہ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت سے پاک ہونا اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے یعنی پہچان رکھتا ہے، اگر وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کیا ہے کہ اعتکاف کی منت ماننا یعنی زبان سے کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گی یا کروں گا، تو اب جتنے دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیے کہ جب کسی بھی قسم کی منت مانی جائے تو اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے لیے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں۔ صرف دل میں منت کی نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی، یعنی ایسی منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ تو جس قسم کی بھی منت مانی جائے اسے آپ زبان سے ایک بار ضرور ادا کر دیں تو آپ کی منت کی جو نیت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اعتکاف سنت، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں سے کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سارے کا سارا شہر ہی مجرم کہلائے گا۔ اعتکاف واجب یعنی منت کا اعتکاف ہو یا سنت اعتکاف ہو، اس میں روزہ رکھنا شرط ہے، اور مرد مسجد میں اعتکاف کرے گا اور عورت مسجد بیت میں یعنی گھر میں جو جگہ نماز کے لیے بنائی گئی ہو وہیں پر اعتکاف کرے گی۔ اعتکاف کی تیسری قسم ہے اعتکاف نفل۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ ہی وقت کی قید۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں نہ پڑھیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ مردوں کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے کہ گھر میں جو مسجد بیت ہے اس میں داخل ہوتے ہی اعتکاف نفل کی نیت کر لیں، اور وہاں جو بھی اعمال کریں گی وہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب باہر نکلیں گے تو خود بخود اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہاں مردوں کے لیے بھی یہی رعایت ہے کہ گھر میں مسجد بیت میں جب داخل ہوں نوافل ادا کریں، سنتیں ادا کریں یا کوئی بھی اعمال کریں تو جب تک نفل اعتکاف کی نیت کر لیں تو جب تک وہ اعمال کرتے رہیں گے انہیں بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف کی نیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔
اگر دل میں ہی آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو یہی کافی ہے، اور اگر دل میں نیت ہے اور زبان سے بھی یہی الفاظ کہے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر عربی میں اعتکاف کی نیت یاد کر لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ اپنی مادری زبان میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ عربی میں اعتکاف کی نیت کے یہ الفاظ ہیں: نیت و سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ مسجد نبوی میں قدیم اور مشہور دروازہ باب الرحمت سے اگر داخل ہوں تو سامنے ہی ایک ستون ہے جس پر یاد دہانی کے لیے قدیم زمانے سے ہی نمایاں طور پر یہ دعا، یعنی یہ نیت والی دعا لکھی ہوئی ہے۔ اب اعتکاف کے کچھ فضائل سن لیں۔ اعتکاف پرانی عبادت ہے، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ پہلے پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہاں میں ترجمہ عرض کر رہی ہوں: اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں جہاں طواف کا ذکر اور رکوع کرنے والوں کا، سجدہ کرنے والوں کا ذکر ہے، وہیں پر اعتکاف کرنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آخری 10 دن کا تو بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو آپ نے اگلے رمضان المبارک میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور اعتکاف کر لیں کہ یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے وہاں کھجور کی لکڑی سے بنی ہوئی چارپائی بچھاتے تھے۔ اب وہاں پر بطور یادگار ایک ستون بنا ہوا ہے جسے استوانہ سریر کہتے ہیں، آج بھی وہ قائم ہے۔ یہاں پر مسلمان حصول برکت کے لیے نوافل ادا کرتے ہیں، اور یہ ستون ریاض الجنت میں ہی موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رمضان سے لے کر 20 رمضان المبارک تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا اب تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ مشکات شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یہی حدیث پاک کچھ ان الفاظ سے موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف فرمایا، اس کے بعد پھر سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے لیے دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اب آخری عشرے کا اعتکاف کر لے، اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر مجھے بھلا دی گئی، اور اب میں نے یہ
یہ دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی تھی اور مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی تھی، چنانچہ 21 رمضان المبارک کی صبح کو میری آنکھوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی مبارک پیشانی پر پانی والی گیلی مٹی کا نشان موجود تھا۔ اعتکاف کا مقصد ہے کہ شب قدر کو تلاش کیا جا سکے۔ جو حدیث پاک میں ہم نے سنی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اس بار شب قدر 21ویں رات تھی، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں رات، کبھی 23ویں رات، کبھی 25ویں رات، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں کی رات ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ معتکف جو ہے وہ 10 دن مسجد میں پڑا رہتا ہے اور ان 10 دنوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، لہٰذا وہ رات مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جسے شب قدر کی رات مل جائے وہ انتہائی خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس رات میں جبریل امین ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ شعب الایمان میں حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ شعب الایمان میں ہی حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ فضائل اعتکاف سلسلہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔